سوال آیا ہے، آپ کے مرید ہیں سویڈن میں، انہوں نے بھیجا ہے تو ان کو یہ سوال لاحق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مرید جو لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب بھی ہم کوئی اوراد و اذکار کرتے ہیں اس کا ثواب پھر اینڈ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام اولیاء، تمام سلسلوں کے اولیاء کو پہنچاتے ہیں اور ان کی روحانی توجہات مانگتے ہیں۔ تو حضرت وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایسے حضرات ہیں جو کسی روحانی سلسلے سے منسلک نہیں ہیں، ان کو ہم کیسے سمجھائیں کہ بزرگوں کی روحانی توجہات لینا کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے لی جاتی ہیں؟ آپ کو سمجھانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ وہ کہتے مامے تو پتر نے رہن دے، نہیں سمجھتے نہ سمجھے، آپ تو سمجھ رہے ہیں نا، کسی کو سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ ظاہر ہے کہ یہ وہ میدان ہے۔ دیکھو نابالغ کو آپ سمجھائیں کہ بالغ کیا ہوتا ہے، نابالغ کو کہاں سمجھ میں آئے گا، جتنا زور لا لو۔ اب نابالغ کو آپ سمجھائیں کہ بلوغت کیا ہوتی ہے، نابالغ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ جب خود بالغ ہوگا خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ بالغ ہونا کیا ہوتا ہے۔ ایسے بزرگ فرماتے ہیں کہ آم کی مٹھاس کیسی ہوتی ہے، اب کسی کو آپ کیا سمجھائیں، زور لگائیں اس کو سمجھ نہیں آنی، لہذا کیا ہوگا، پھاڑی کاٹ کے اس کے منہ میں رکھ دو، اس کو سمجھ میں آ جائے گی کیسا میٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آم کی یہ مٹھاس ہے، سیب کی یہ مٹھاس ہے، امرود کی یہ، ہر ایک کی مٹھاس الگ الگ ہے۔ آپ ان کو علمی طریقے پر کسی کو نہیں بتا سکتے۔ ہاں عرفانی طریقہ یہی ہے کہ آپ وہ کاٹ کے اس کے منہ پہ رکھ دیں۔ تو جو لوگ روحانیت کے میدان میں نہیں ہیں ان کو آپ روحانیت سمجھائیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ابھی بالغ ہی نہیں ہے۔ جب وہ بلوغت، روحانی بلوغت نصیب ہو جائے گی، جیسے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا مولانا عاشق الہی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے خلیفہ تھے، انہوں نے کہا حضرت جب آدمی ولی بن جاتا ہے، ولی بن جاتا اللہ کا، تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ولی بن گیا ہوں، اس کا کیا کیسے پتہ؟ تو حضرت فرمایا کہ دیکھو نابالغ جب تک نابالغ رہتا تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ بلوغت کیا ہوتی ہے، لیکن جب بالغ ہوتا خود ہی پتہ چل جاتا بلوغت کیا چیز ہے۔ بالکل اسی طرح ولی کو کچھ نہیں پتا ہو جب تک ولایت طے نہیں ہوتی، نہیں پتا ہوتا، لیکن جب اس کو اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے آٹومیٹکلی پتہ چلتا ہے، کیونکہ روحانی بلوغت ہوگی، روحانی مقام عالیت طے ہو گئے، آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے۔ لہذا ایسے لوگ، ہاں البتہ نیت کرے سمجھنے کی، جیسے میں نے آیت پڑھی یہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ان کو جو متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف۔ ہاں کوئی سمجھنا چاہے کہ یار مجھے سمجھاؤ کہ میں بالکل چاہتا ہوں کہ یہ توجہ مجھے پتہ چلے، اب وہ سچی نیت سے جو سمجھنا چاہے گا ضرور توجہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کو یہ توجہ جو ہے مرغی سے سمجھ میں آ جانی ہے۔ مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے نا، ماشاءاللہ، مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے، 21 دن کے بعد بچے نکل آتے ہیں، وہ کیا کرتی ہے، وہ اس کے اوپر بیٹھی ہے، بس وہ توجہ ڈال رہی ہے ان کے اوپر ہے، اور پھر توجہ میں اس کو پتہ ہے یہ گندا انڈا ہے، وہ پنجہ مار کے وہ گندا باہر پھینک دیتی ہے۔ لہذا وہ 21 دن کے بعد بچے آٹومیٹکلی نکل آتے ہیں۔ تو اگر سمجھنے والا ہو تو مرغی کی توجہ سے سمجھ میں آئے گا کہ مرغی نے توجہ سے بچے پیدا کر دیے سارے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ ایسی قوت جو ہے وہ فعالیت پیدا کر دی کہ وہ توجہ کرتی ہے، توجہ کے نتیجے میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب مگر مچھ تو جانتے نا کیا کہتے ہیں اس کو، کروکوڈائل کو آپ لوگ جانتے ہیں، کروکوڈائل کیسے اپنے بچے پیدا کرتا ہے؟ اس کے انڈے جو ہے نا وہ دریا کے کنارے پہ پڑے ہوتے ہیں ریت میں، وہ اپنی آنکھ کی توجہ سے اس میں بچے پیدا کرتا ہے، اسے دیکھتا ہے وہاں سے دور، حالانکہ وہ اوپر بیٹھتا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تو سائنس ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں، ان سے کہو کہ یار یہ تو پتہ کر لو کہ یار کروکوڈائل کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ انڈے وہاں پڑے ہوتے ہیں، تو وہ آ کے خاص اوقات میں اس کا آنکھ سے توجہ ڈالتے ہیں ان کے اوپر، صرف اللہ آنکھ سے توجہ، اس سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نہیں سینکڑوں ایسے جانور آپ کو مل جائیں گے۔ تو ایک جانور کی آنکھ میں وہ تاثیر ہے، کو توجہ ڈالتا ہے تو اسے انڈے سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایک اللہ کے ولی کی آنکھ میں تاثیر نہ ہو کہ مردہ دل پہ ڈالے اور زندہ ہو جائے، اللہ اکبر، یہ تو زیادتی ہے۔ آپ ایک کروکوڈائل کی آنکھ کی توجہ کو مانتے ہیں، اور تو اور ایک حسینہ، ایک خوب حسینہ آپ کے پاس گزر جائے اور ذرا یوں توجہ سے گہری نظر سے آپ کو دیکھ لے، گھر تک آپ کانپتے جاتے ہیں کہ یار اس سے مجھے دیکھا ہے۔ ایک تو عام نظر سے دیکھتے روز گزر رہے ہیں لوگ، لیکن ایک وہ خوب حسینہ خاص نظر سے آپ کو دیکھ لے، اس کے آپ کا دل دھک 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 کرتا ہے، اور مڑ مڑ کے دیکھتی یار اس سے مجھے دیکھا ہے یار، دو چار دوستوں سے بھی شیئر کرتے ہیں یار یہ مجھے جانتی ہے، پتہ نہیں یار ایسے دیکھا اس سے، یار دل میں بیٹھ گئی ہے۔ گھر میں آتا ہے پھر چھت کو دیکھتا ہے،
وہ خیال اسی حسینہ کی ہوتا ہے. پھر سگریٹ سلگا کے سوٹا لگاتا ہے, پھر کیا کہتا ہے, کش لگاتا ہوں تیری یاد کو بھلانے کے لیے, کش لگاتا ہوں تیری یاد کو بھلانے کے لیے, ارے ظالم دھوئیں نے تو تیری تصویر بنا دی. تو کش لگا کے بلانے کی کوشش کرتا, پھر بھی نہیں بولتی, وہ تصویریں بننا شروع ہو جاتی ہیں. ہاتھ یہ کیوں ہو گئی؟ ایک حسینہ کہ جس کا کوئی اللہ کے مقام نہیں ہے, پتہ نہیں کس حال میں ہوگی, اس کی نظر نے آپ کی زندگی بدل دی. آپ ادھر سے ادھر نہیں ہو پا رہے, آپ ادھر ہی دماغ گھوم رہا ہے, آپ کی حالت بدل گئی. اور ایک اللہ والا, اس کی پاکیزہ نگاہ آپ پہ پڑے, آپ بدلے نا, آپ کا اندر نہ بدل جائے, اس پہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے. وہ لکھا ہے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں. یہ ابو علی سینا جو یہ آپ کی میڈیکل سائنس کا موجد, ابو علی سینا کے زمانے میں تھے, تو ابو علی سینا ان کے زمانے میں تھا, تو حضرت واز کر رہے تھے, تو ابو علی سینا بھی آ کے بیٹھ گیا ان کے واز میں. اب جب واز پورا ہوا تو ابو علی سینا نے ہاتھ کھڑا کیا, جی سر ایک سوال ہے حضرت. کیا؟ کہا جی ابھی آپ نے اللہ کے نام کی تاثیر بیان کی ہے کہ لفظ اللہ کا نام اتنا مؤثر ہے, اس کو پڑھا جائے تو یہ فائدہ, یہ اثر, یا یہ ایک اللہ کا لفظ بولا اللہ, یہ کیسی ایسی کون سی ایسی تاثیر کر دیتا جی؟ یہ سمجھ نہیں آئی. یہ آپ لاجیکلی انداز سے مجھے سمجھائیں. تو حضرت نے فارسی میں اس کے کہا, او گدے تو نہیں سمجھے گا, او خر تو نہیں سمجھے گا, یہ بول دیا. اب جیسے بولا, وہ علی سینا تو بہت بڑا آدمی تھا, اپنے وقت کا بڑا حکیم مانا تھا, وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا, چہرہ اس کا سرخ ہو گیا. جیسے کسی بڑے آدمی کو بھری مجلس میں گدے تو اس کا ایک دم تو فق ہو جاتا, چہرہ لال ہو گیا اس کا بیچارے کا, شرمندہ, تو چپ ہو گیا. حضرت فرمایا کہ حکیم صاحب یہ آپ کے چہرہ کا رنگ کیوں بدل گیا؟ یہ آپ ایک دم, جی حضرت آپ نے بات ہی ایسی کر دی ہے, آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا. حضرت فرمایا گدھے کے لفظ میں اتنی تاثیر ہے کہ تیرے چہرے کے رنگ کو بدل دے, میرے اللہ کے نام میں تاثیر نہیں ہے, لوگوں کے دل بدل. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تم لوگوں نے اللہ کے نام کو پہچانا کہاں ہے؟ گدھے کے لفظ کے اندر اتنی تاثیر کہ ابو علی سینا کا چہرہ بدل گیا, اندر کی ساری کیفیات اس کی چینج ہو گئی ہیں, اور چہرہ اس کا سرخ ہو گیا, شرمندگی سے ڈوب گیا. اور لفظ اللہ میں تاثیر نہیں ہے کہ لفظ اللہ والا بولے, وہ دل کی اس دنیا کو نہ بدل دے. اور آپ کہتے ہیں یار کیسے توجہ پڑتی ہے؟ اس کا مطلب آپ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں, اللہ کی آپ نے قدر نہیں کی ہے. ابھی ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے اللہ آپ کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, تو مجھے یاد آ گیا, قرآن کی آیت یاد آ گئی. اللہ کیا کہتا ہے, وما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. تو میں دل میں سوچا اللہ کو اپنی قدر کی شکایت ہے کہ لوگوں نے میری قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی, تو میں اور آپ کیا شکایت کریں گے؟ میری اور آپ کی قدر کون پہچانے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری قدر نہیں کی لوگوں نے. بھائی وما قدر اللہ حق قدری, جو حق تھا قدر کا ویسی قدر میری کی نہیں. اور جو اولیاء اللہ ایسے قدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنوں میں راتوں میں ہر وقت اللہ کے سامنے جھکنے اور اس کو پکارنے کی کوشش کرتے, اس پہ آپ حیران ہوتے ہیں. یہ اللہ والوں کی توجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ یہ کیا ایک نگاہ ڈال کے بدل دیتے ہیں؟ یار ایک مگرمچھ نگاہ ڈال کے بچے پیدا کر دیتا انڈوں سے, اور آپ ایک اللہ والی کی نگاہ پہ آپ کو اعتراض. بات وہی ہے کہ وما قدر الحق قدری, آپ نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. تو اللہ کے رسول میں تاثیر, تو آپ توجہ, یہ ہے توجہ بھائی, آپ کو پتہ ہی کیا ہے. اور اللہ والے جو دنیا سے چلے گئے وہ روحانی طور پہ توجہ ڈالتے ہیں, وہ توجہ آپ مانگے تو صحیح, آپ اس میدان میں آئیں تو صحیح, اپنی طلب کا پیالہ سیدھا تو کریں. اب طلب کا پیالہ آپ نے الٹا کیا ہو تو اس کے اندر کیا آئے گا؟ کچھ بھی. طلب کا پیالہ سیدھا کریں. اب ہم اور آپ جو اس لائن میں ہیں, کیوں نہیں اس سے ہٹتے ہیں؟ ابراہیم آدم نے بادشاہت کیوں چھوڑ دی؟
آخر ابراہیم اعظم نے کون سی دوسری بادشاہ دیکھ لی تھی کہ اپنی بلک کی بادشاہ چھوڑ دی؟ کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے جنہوں نے اپنی بادشاہتیں چھوڑ دی، آخر اللہ نے ان کو کون سی بادشاہ دکھا دی تھی جس بادشاہت کے بدلے میں انہوں نے دنیا کی بادشاہ چھوڑ دی؟ سبحان اللہ۔ شہیدوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کر دی، آخر کون سی انہوں نے نظارے دیکھ لیے تھے جنت اور آخرت کے کہ اپنی جان بھی فنا کر دی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہت، وہ اقلیم جو وہ قلب کی بادشاہت، وہ روح کی بادشاہت اللہ نے دی، اور جس میں اللہ جب اتر آیا بس یہ ایسی بادشاہت ان کو ملی ہے، پھر ان کو دنیا کی بادشاہت کو ٹھوکریں مار دی۔ وہ توجہات، وہ جو روحانیات کی توجہات ملتی تو ایسے ملتی ہیں۔ اس میدان میں تو آئیں آپ سچی نیت سے، اعتراض برائے اعتراض کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یا تو پھر آپ مرغی کی توجہ کا انکار کریں، مگرمچھ کی توجہ کا انکار کریں، ایک حسینہ کی توجہ کا انکار کریں۔ اگر اس کا انکار آپ کر دیتے ہیں تو پھر ہم ادھر کے انکار کو بھی مان لیں گے، جسٹیفائی کر لیں گے، لیکن ان توجہات کو آپ جب مانتے ہیں اور ان توجہ کا انکار کرتے ہیں، اور بولی سینا جیسا آدمی جس کو آپ جو ہے میڈیکل سائنس کا موجد جانتے ہیں، اس نے اس بات کو مان لیا کہ یہ حضرت بات سمجھ میں آ گئی، مان گیا، کہا کہ حضرت آپ نے ایک لفظ کے ساتھ مجھے زندگی کی بہت بڑے ابواب کھول دیے علم کے، میں بالکل گہرائی تک پہنچ گیا ہوں۔ باقی اللہ کے نام کی تاثیر کیسے کام کرتی ہے، جیسے دنیا کا کوئی لفظ تاثیر کرتا ہے، باقی اللہ کا نام، اللہ تو سب لفظوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو امام رومی فرماتے ہیں کہ جب میں لفظ اللہ زبان سے نکالتا ہوں تو بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ شہد کے دریا کیوں نہ ہو، کہ جس اللہ نے شہد میں مٹھاس رکھی ہے اس کے اپنے نام کے اندر کتنی مٹھاس ہوگی۔ ہم منہ سے شہد بولتے منہ میٹھا ہوتا ہے، اور جس اللہ نے شہد میں مٹھاس رکھی اس اللہ کا نام لے منہ میٹھا کیوں نہ ہو؟ لیکن اس اللہ سے تعلق تو کرو، جتنا تعلق شہد کے ساتھ آج ہمارا ہے اتنا ہی تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے تو لفظ اللہ بولنے پہ واقعی شہد کا مزہ آئے گا۔ آمین۔ ہے تو اس لیے بھائی توجہ جو ہے نا، وہ اس کا ارادہ بات وہی ہے کہ توجہ سمجھنے کی نیت ہو تو انشاءاللہ توجہ قرآن نے کہ یہدی الیہ من ینیب، جو متوجہ ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت کا راستہ دے گا، اس کو یہ توجہ ساری سمجھا دے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور حضرت اس میں یہ بھی ہے کہ عادی بات کو مانتے ہیں، نظر بد کو مانتے ہیں، اور یعنی بری نظر کو مانتے ہیں کہ نظر لگ گئی، بالکل، لیکن اچھی نظر کو نہیں مانتے۔ صحیح ہے، خود بد ہے نا، خود بد کی کیٹیگری سے بد کو مانتے ہیں، نیک کو نہیں ماننا چاہتے۔ نیک ہوں گے تو پھر نیک کو بھی مان لیں گے، تو اس کے بد کی کیٹیگری کی ہیں تو بد ہی ان کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر حضرت۔ کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہوتا ہے اور آپ بڑے آسانی سے اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ شکر، جزاک اللہ خیر۔